آپ لوگوں نے پیسے ہونے کے باوجود بھی اپنے بھائیوں اور بہنوں کا کیا رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا، رشتوں کے پیچھے بھاگنا۔ ایک ہوٹل میں ایک شخص تھا جو ہوٹل کے باہر بیٹھتا تھا۔ اب وہ شخص کیا کرتا تھا، وہ شخص یہ کام کرتا تھا کہ جب ہوٹل میں زیادہ رش ہو جائے تو میں اس وقت کھانا کھانے جاؤں گا۔ اس وقت کیا کرنے جاؤں گا؟ کھانا کھانے جاؤں گا۔ اس وقت کیا کرنے جاؤں گا؟ کھانا کھانے۔ لیکن جب وہ رش زیادہ ہو جاتا ہے، جب وہ رش کیا ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ اندر چلا جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے۔ وہ کیا کر لیتا ہے؟ کھانا کھا لیتا ہے۔ تو یہ اس کا ڈیلی روٹین کے ساتھ یہ کام کرنا پڑتا ہے اس کو کہ میں نے یہاں جب بھی زیادہ رش ہوگا میں کھانا کھا کے بغیر پیسے دیے میں چلا جاؤں گا۔ تو وہ یہ کام کرتا رہا، آخر کار ایک نوکر جو تھا ہوٹل کا، جو ویٹر تھا، انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے مالک کو بتاؤں۔ اس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے یہ شخص بغیر پیسے دیے کھانا کھا کے چلا جاتا ہے۔ اس نے جا کے یہ شکایت اپنے مالک سے کی کہ یہ شخص ہر وقت بیٹھتا رہتا ہے اور ہمارے ہوٹل کے آگے جب بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے، ہمارے ہوٹل میں بہت زیادہ رش لگ جاتا ہے، تو یہ مفت کا کھانا کھا کے بغیر پیسے دیے چلا جاتا ہے۔ اس کے مالک نے اس سے کیا کہا؟ اس کے مالک نے اس سے کہا کہ مجھے شروع سے پتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ کام کر رہا ہے۔ مالک نے اس کو کہا شروع سے کہ یہ کام کر رہا ہے، یہ یہی کام کر رہا ہے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ شخص میں نے کیمروں میں اس کو دیکھا ہوا ہے پہلے سے، پچھلے 2-3 مہینے سے مجھے پتا چل چکا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کو میں نے کیمرے میں دیکھا ہوا ہے کہ بغیر پیسے دیے یہ کام کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب وہ یہ کام کرتا ہے اس سے پہلے وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب اس ہوٹل میں بہت زیادہ بھیڑ فرما تاکہ میں کھانا کھا کے چپ چاپ نکل سکوں۔ تو اس شخص کی دعاؤں کی وجہ سے میرے ہوٹل میں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اس کی دعاؤں کی وجہ سے میرے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اس کو کچھ نہ کہیں، اس سسٹم کو اسی طرح چلنے دیں۔ تو بیٹا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے بھی ہمارے ہاتھوں میں ہمارا رزق لکھا جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں وہ بھائی دوستوں بھائیوں سے الگ ہو جاتا ہے جس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں، لیکن شاید اس کو یہ معلوم نہیں کہ اگر آپ کی 1.5 لاکھ یا 1 لاکھ تنخواہ ہے تو وہ آپ کے بھتیجوں اور بھائیوں کے بچوں کی وجہ سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیتا ہے تو اس میں ان کا حصہ بھی شامل ہوتا ہے۔ آپ کی جو بیگم صاحبہ ہوتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ابھی 1 لاکھ روپے ہے، یہ ہم سیونگ کریں گے، اس کی ہم بچت کریں گے، ہم ان سے الگ ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہی آپ الگ ہوں گے وہ 1 لاکھ جو ہے آپ کے ساتھ ایک ایسا بڑا حادثہ نقصان ہو جائے گا کہ وہ 1,20,000 تک بھی نہیں بچیں گے۔ تو جو بھی شخص زیادہ پیسے والا ہوتا ہے، جس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہ والدین کی خدمت کریں، اپنے بھائیوں کی اور اپنے بھابھیوں کی اور اپنی بھتیجوں کی رکھوالی کرے، کیونکہ بہت زیادہ رزق جو اس کو دیا جاتا ہے وہ ان میں ان کا حصہ ہوتا ہے، ان کے بھائیوں کا، ان کی بہنوں کا۔ تو سب سے پہلے خدا را بیٹا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں۔ اگر آپ پیسے والے ہیں تو لوگوں کو زکوٰۃ دیں اور بچھڑنے کی بات مت کریں، جدائی کی بات مت کریں، گھر علیحدگی کی بات کبھی بھی نہ کریں۔ اگر آپ اس دنیا میں اچھے کام کریں گے اس کا صلہ آپ کو اچھا ملے گا۔ تو سب سے پہلے کرنا کیا آپ لوگوں نے پیسے ہونے کے باوجود بھی اپنے بھائیوں اور بہنوں کا کیا رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا، رشتوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ سمجھ آئی آپ کو؟